خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ کلام کا حصہ جو متی رسول کی انجیل میں سے پادری صاحب نے پڑھا، بڑا سمپل نظر آتا ہے، لیکن یہ ہے نہیں ہے اتنا سمپل۔ اس کی آیات پڑھنے میں آپ کو بہت سمپل لگتی ہیں، لیکن ایسی ہرگز بات نہیں۔ پچھلے پورے ہفتے میں اس کے لیے، آج کے دن کے لیے، کلام کی تیاری کے لیے حوالہ ڈھونڈ رہا تھا، خداوند سے کلام مانگ رہا تھا، اور غالباً 2 ہفتے ہوئے تھے، 2-3 ہفتے مجھے چند آیات بائبل کی روٹین جب میں پڑھتا ہوں صبح کے ٹائم تو ملی تھی پرانے عہد نامہ میں سے، اور میں نے اسی وقت یہ ٹھان لیا تھا کہ میں ان کو کلام میں کنورٹ کروں گا جب بھی میری باری آئے گی۔ اور پھر 1 ہفتے بعد ہی پادری صاحب نے مجھے کہا کہ اس سنڈے کو آپ نے کلام سنانا ہے۔ میں منڈے سے اس کو تلاش کر رہا تھا، میں نے بائبل مقدس میں سے سارا دیکھتا رہا، میں موبائل میں سے اپنی ساری آیات کو دیکھتا رہا، وہ مجھے نہیں ملا۔ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک میں ڈھونڈتا رہا، لیکن چونکہ وہ خدا کی مرضی نہیں تھی اس لیے وہ مجھے آیات نہیں ملی۔ پھر فرائیڈے کی شام کو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ میں کتابوں کو ڈھونڈوں۔ میں نے عموماً کئی دفعہ کتابوں سے نہیں کلام کو لیتا، زیادہ سے زیادہ آیات میرے پاس ہوتی ہیں تو میں انٹرنیٹ سے ان کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتا ہوں یا کلام مقدس میں سے، لیکن پھر بھی کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر خداوند کا کلام نازل ہوا، اور خداوند نے کہا کہ بائبل مقدس میں سے میرے وہ الفاظ جو پہاڑی باز کے 3 ابواب ہیں، 3 باب ہیں، 5واں، 6واں، 7واں، ان میں جا کے کلام کو تلاش کر، اور خداوند نے یہی کلام میرے ساتھ کیا۔ خداوند کی مرضی اپنی ہوتی ہے، اس کا پاک روح کا میں شکر کرتا ہوں کہ خداوند پاک روح ہمیشہ مدد کرتا ہے میری، جب بھی میں خداوند سے کلام کے متعلق بات کرتا ہوں، خداوند سے کلام مانگتا ہوں۔ یقین جانیں کہ جیسے کلام مقدس میں داؤد کی زبور میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، اور لکھا ہے کہ اگر ہم اسی روشنی میں چلیں تو یقیناً ٹھوکر نہیں کھاتے، لیکن اگر اس کی روشنی سے ہٹ جائیں گے تو ٹھوکریں ضرور کھائیں گے۔ عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اگر ہم دل کی پاکیزگی سے اور سنجیدگی کے ساتھ کلام خدا کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو ہماری راہیں، روزمرہ کی زندگی، ہمارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، خدمت کرنا، منادی کرنا، درست سمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں خداوند کی بادشاہی کے نزدیک لے جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو متی کی انجیل اور اس کا 5واں، 6واں اور 7واں باب، یہ تینوں چیپٹرز جو ہیں ایک مسیحی بندی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک انسان کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5واں، 6واں اور 7واں باب متی کی انجیل میں، کیونکہ کلام کا پورا دار و مدار جو مسیح کی تعلیم ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور مسیح خداوند کے ہی یہ سارے الفاظ ہیں، انہی کی یہ تعلیم ہے، اور اگر ہمارے ذہنوں میں، دھیان میں ان کلام کی باتوں کو ہم نقش کر دیں اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے وقت بھی ہمیں ان کا خیال ہو، جیسا کہ قرآن عہد نامے میں لکھا ہے، تو یقین جانیں
یقیناً ہماری راہیں روشن ہو جائیں گی جو ہمیں خداوند کی بادشاہت کے نزدیک لیتی جائیں گی۔ اور اگر ہم جب کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے، اور اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہمارے جسم کمزور پڑ جاتے ہیں، اور کھانے اور پینے کی نہ وجہ سے ہمارے جسم مختلف بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کی کمی سے انسانی جسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، خداوند کے کلام کے بغیر ہماری روحانی زندگی آہستہ آہستہ اندھیروں میں چلی جاتی ہے، اور ہم خداوند کے کلام سے دور بدور ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے ہیں۔ خداوند کی نزدیکی ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اور اس طرح سے ہم خداوند کی بادشاہت سے بھی دور چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہم دور سے بھی کبھی خداوند کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہم متی 5 باب 6 باب 7 باب کو سنجیدگی اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں اور ان باتوں پر عمل کریں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتی ہیں، جو ہمیں خداوند کی بادشاہت کے نزدیک رکھتی ہیں، تو ہماری روحانی ترقی بھی ہوگی، جسمانی ترقی بھی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ایک مسیحی کے لیے، یعنی ایک کرسچن کے لیے کرسچن لائف کیا ہے؟ کرسچن لائف کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ خداوند کے خادم بہت دفعہ اس کے اوپر بولتے ہیں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، کرسچن لائف، ایک مسیحی لائف۔ کلام کو سننا، سمجھنا اور دوسروں کو سنا دینا کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کلام پر نہ صرف عمل کریں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی اس پر عمل کریں، تبھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم کلام کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بالکل بے فائدہ چیز ہے، کیونکہ عمل ہی سے ہماری زندگی سنورتی ہے۔ اگر عمل ہے خداوند کے کلام کے مطابق تو یقین جانیں کہ خداوند کا کلام زندگی بدل دیتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا کلام زندگی بدل دیتا ہے، ہمارے حالات بدل دیتا ہے، ہماری زبان بدل دیتا ہے، ہماری عادتیں بدل دیتا ہے، ہماری طبیعت بدل دیتا ہے، ہمارا مزاج بدل دیتا ہے، ہماری حرکتیں بدل دیتا ہے، زندگی بندگی بدل دیتا ہے، ہمارا کردار بدل دیتا ہے، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہے جو یہ ساری باتیں کرتا ہے، جب ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ زبور 119 میں خداوند کا بندہ لکھتا ہے کہ تیرا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند کا کلام سننے میں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت مشکل ہے، اور اس پر عمل کرنا تو سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی سوچوں میں دیکھیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں عام روٹین میں، جو لوگ مسیحی لوگ ہیں جن میں شاید میں بھی شامل ہوں، تو ہم کلام کو صبح پڑھیں یا شام کو پڑھیں، لیکن پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کیا ہوتی ہے، ہمارا چال چلن کیا ہوتا ہے، ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، یا ہم اس سے تھوڑا دوسری طرف اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دوسری باتوں میں، اپنے ادھر ادھر کی باتوں میں شریک ہو جاتے ہیں اور خداوند کے کلام کی باتوں کو بھول جاتے ہیں؟ جب ہم خداوند کی باتوں کو بھول جائیں گے تو اس پر عمل کرنا
ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو جب پڑھیں تو سنجیدگی سے خداوند پاک روح سے یہ دعا کریں کہ خداوند پاک روح مجھے اپنے اس کلام پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق بخش۔ خداوند کے پاک کلام کو سیکھنا، سمجھنا گو کہ اتنا آسان نہیں، لیکن خداوند کے پاک روح کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ پچھلے دنوں ہم نے خداوند کے خادم سے خداوند کی بادشاہت کے متعلق 3 دنوں تک، بلکہ 3 دفعہ خداوند کا کلام سنا، خداوند کی بادشاہت کے متعلق سیکھا، لکھا بھی، اور ہمارے پاس موجود بھی ہے وہ ویڈیوز میں کہ خداوند کی بادشاہت کیا ہے۔ جو خداوند کے خادم نے بتایا کہ خداوند کی بادشاہت فرمودات الہی کا حتمی تسلط، مشکل الفاظ ہیں جس کا انگلش میں ترجمہ یہ ہے کہ انٹائر ڈومینیشن آف ورڈ آف گاڈ۔ کلام، خداوند کے کلام کی، خداوند کی ججمنٹ اور خداوند کی بادشاہت، خداوند کی حضوری میں فیئرلیس زندگی اور پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہے۔ اس بادشاہت میں کلام میں لکھا ہے وہاں نہ رنج ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ گناہ ہوگا، نہ بیماریاں ہوگی، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند آپ تمہاری آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھ ڈالے گا، اور وہاں امن، سکون اور حقیقی زندگی، حقیقی نور کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ حقیقی نور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جو دنیا میں آیا تو دنیا نے اس نور کو نہیں پہچانا، لیکن وہاں پر جس کی بھی موجودگی ہوگی، جو بھی بادشاہت میں جائے گا، وہ حقیقی نور کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اسے جانے گا بھی، اور اس پاکیزگی کو محسوس بھی کرے گا، اس کا لطف بھی اٹھائے گا۔ میرے عزیزوں، اس بادشاہت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط مسیح خداوند نے بتائی، تنگ دروازہ، متی کی انجیل اس کا 7واں باب، تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے، کھلا ہے، جو ہلاکت کو جاتا ہے، جو مار دینے کو جاتا ہے، جس میں موت ہے، ویرانیاں ہیں، اندھیرا ہے، ابلیس کا راستہ ہے، وہ راستہ کشادہ ہے۔ ہمیں دیکھنے میں کھلا لگتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، بادی صاحب نے بڑی خوبصورت تصویر لگائی ہے۔ اسٹریٹ گیٹ جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے، کشادہ راستہ جو ہے، اس پہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ نیرو گیٹ، تنگ راستہ، تنگ دروازہ وہ ہے جس میں ایک ہی آدمی صلیب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ اس میں داخل ہونے والے کم ہیں اور کشادہ راستے میں جانے والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ راستہ ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کشادہ راہ، کھلی اور چوڑی راہ، کون سی ایسی راہیں ہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں؟ یہ کوئی ایسی موٹر وے نہیں ہے، کوئی ہائی وے نہیں ہے کہ جس کے دونوں اطراف پہ 4 فیلیں بنی ہوئی ہیں، 4 لائنیں بنی ہوئی ہیں، ٹریفک آ رہی ہے، بغیر پرابلم کے جا رہی ہے، بلکہ کلام مقدس کے مطابق اگر یہ راستہ ہلاکت کا ہے، مسیح خداوند کے کلام کے مطابق، مسیح خداوند کے الفاظ کے مطابق
یہ راستہ ہلاکت کا ہے، کشادہ راستہ، کھلا راستہ ہلاکت کا ہے۔ تو یہ کون سا راستہ ہے جو ہلاکت کا ہے؟ میرے عزیزوں، میں نے جو خداوند کے کلام سے سیکھا، جو خداوند کے پاک روح نے سمجھایا، یہ کشادہ راستہ گناہ سے بھری زندگی ہے، خداوند سے دوری، بے ایمانی، نافرمانی، عیش و عشرت کی زندگی، جھوٹ، قتل و غارت، خداوند کی اور ماں باپ کی نافرمانی، زناکاری، خدا اور ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، شرارت کے منصوبے بنانا اور ان کو عملی جامہ پہنانا، ان ساروں باتوں میں انسان کو ڈر نہیں لگتا۔ جب یہ انسان یہ ایکٹ کرتا ہے، سارے ایکٹ کرتا ہے، تو اس کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس کے پاس ایک کھلا آپشن ہے، کھلی راہ ہے، کھلی سڑکیں ہیں، کھلا کشادہ راستہ ہے۔ ان ساری باتوں سے جو کرنے والے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا۔ لیکن عزیزوں، یاد رکھیں کہ یہ ایک دن یہ راستہ انسان کو اس دنیا میں اور خداوند کی حضوری میں انسان کو شرمندگی، بے عزتی اور موت تک پہنچا دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے، معاشرے سے تنہا کر دیتا ہے، سوسائٹیوں سے تنہا کر دیتا ہے، خداوند کے مجمع میں سے تنہا کر دیتا ہے، خداوند کے کلام میں سے دوری کر دیتا ہے، اور انسان اندھا رہتا ہے۔ خداوند کے کلام سے دور رہ کر، اس کو کشادہ راہ پر چل کر، ان ساری باتوں پر عمل کر کر، نافرمان ہو کر انسان دور ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، اور ہوشوپت یہ راستے انسان کو جہنم کا وارث بنا دیتے ہیں۔ یہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹ جو تنگ راستہ ہے، تنگ راستہ کون سا ہے؟ متی 5 باب کے پہلی آیت سے ہی شروع ہو جاتی ہے وہ باتیں بادشاہت کے متعلق، اور خداوند کی جو باتیں ہیں وہ 5 سے 7 تک جاری رہتی ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، وہ تنگ راستہ ہے۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان تنگ راستوں کو اپنا سکیں، کلام کی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ جو ایسے کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسے لوگ تھوڑے ہیں جو اس راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، خداوند نے ہمیں کھلا آپشن دیا ہوا ہے۔ اگر ہم متی 5، 6، 7 کو دھیان کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دل کی سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا اور ان باتوں پر دھیان کر کے عمل کرنا شروع کریں، تو ہماری زندگی میں یہ تنگ راستہ آخر میں جا کے ہمارے لیے زندگی کا سر چشمہ بن جائے، یہ ہمیں اس راستے پر لے جائے گا۔ اس کا جو ختم ہونے والا راستہ ہے، وہاں خداوند کی بادشاہت ہوگی، وہاں ہمارا مسیح ہوگا جس کے ساتھ ہماری رفاقت ہوگی، اور جس میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا دھیان، اپنا فوکس ہم خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں پر رکھیں، ان کلام کی باتوں کو پڑھیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا گو کے تنگ راستہ ہے۔ تنگ راستہ اس لیے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے، لیکن خداوند کے پاک روح کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ خداوند کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ان باتوں پر عمل کر سکے۔ صرف اس کے لیے آپ کو، مجھے، میرے خاندان کو، میرے بیوی بچوں کو سیکریفائس کرنا ہے۔ ان روحانی باتوں کو اپنانے کے لیے آپ کو اپنی جسمانی خواہشات کو سیکریفائس کرنا ہے۔ جیسے میرے جیسے شوگر کے مریضوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے میٹھی چیزیں کھانے کے لیے، میں باز نہیں آتا، لیکن یہ چیزیں جو میٹھا ہے یہ میرے جسم کے لیے ٹھیک نہیں، اور کسی بھی اس شخص کے لیے جس کو شوگر ہے۔ لیکن
جو خداوند کی باتیں ہیں وہ شہد کی مانند ہے، ہم ان کو اپنا کر خداوند کے تنگ راستے پر چل سکتے ہیں۔ مبارک بادیوں میں پہلی جو مبارک بادی خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی باز کے دوران کہی تھی کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی۔ اگر ہم دل کا غریب ہی بننا شروع کر دیں ایک ہی خداوند کی بات کو، تو اس سے ہمارا پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے بدلنے کا، ہمارے جسم کے، ہماری سوچ کے، ہمارے کردار کے، کریکٹر کے بدلنے کا شروع ہو جاتا ہے جب ہم دل کے غریب بنتے ہیں۔ اور دل کا غریب بننا جو ہے وہ ہمیں خداوند کا پاک کلام سکھاتا ہے، آگے چل کر سارے ان 3 ابواب میں ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے۔ یہ تنگ راستہ ہے، دل کا غریب بننا اتنا آسان کام نہیں۔ میرے عزیزوں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرچز کے اندر، خداوند کے مجمع کے اندر، جہاں خداوند کا کلام سنایا جاتا ہے، خداوند کا کلام پڑھا جاتا ہے، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند کے پاسبان جو ہیں، خداوند کے خادم جو ہیں، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، پورا ہفتہ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں کلام کو تیار کرنے کے لیے، خداوند کے سامنے روتے ہیں، خداوند سے کلام آتے ہیں، محنت کے ساتھ وہ کلام کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے کلیسیا کو دنیا کے سامنے اس کی منادی کر سکے، خداوند کے کلام کی منادی کر سکے۔ بہت محنت اور محبت کے ساتھ وہ خداوند کے کلام کو تیار کرتے ہیں۔ اور جو مجلسوں میں، مسیحی مجلسوں میں، چرچز میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاسبان کی، خداوند کے خادم کی باتوں کو دھیان کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دھیان، جن کا فوکس خداوند کے کلام پر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے موبائل فون سے لے کر 15، 20، 100، حتیٰ کہ ہزاروں کلومیٹر دور کی باتوں میں ذہنوں کو الجھا لیتے ہیں، ذہن الجھے ہوتے ہیں، کلام کی باتوں کو نہیں سن رہے جو خداوند کے بندے نے، خداوند نے کہ پاک روح سے تیار کیا، لیکن ذہنوں کو ابلیس اس موبائل سے، دوسرے خیالات سے الجھا کے رکھتا ہے، اور اس سے ہمارا روحانی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم پاسبان کو یا کلام کو یا خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ خداوند کی بے ادبی ہے، خداوند کے خادم کی بے ادبی ہے، خداوند کی بےزتی ہے، خداوند کے خادم کی بےزتی ہے جب ہم اپنے آپ کو یہ دنیاوی باتوں میں، چرچز کے اندر یا مسیحی مجلس کے اندر الجھا لیتے ہیں۔ یہ راستے کھلے راستے ہیں، یہ ہلاکت کی طرف چلتے ہیں، ان سے ہم بچ نہیں سکتے، اس ہلاکت سے ہم بچ نہیں سکتے اگر اپنی روشوں کو ہم تبدیل نہ کریں، اور اس کا نقصان ایک دن اٹھانا پڑتا ہے یا اٹھانا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بچوں، تنگ راستہ اپنی دنیاوی زندگی کی خواہشات پر قابو پا کر خداوند کے کلام کے مطابق اس کا فرمانبردار بن کر، خداوند کا فرمانبردار بن کر اس سے دعا کرنا ہے، کلام پڑھنا اور اس کی منادی کرنا، اور دوسروں کی عزت کرنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہی تنگ راستہ ہے۔ خداوند مسیح یسوع نے کہا، کسی نے جب پوچھا کہ بڑا حکم کیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری عقل سے،
अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये पहला और बड़ा हुक्म है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, आपके करीबी जो बैठे होते हैं, आपके हमसाये, जो आपके जानने वाले, आपकी कलीसिया के लोग, उनसे अपने बराबर मोहब्बत रख, बल्कि अपने से भी ज्यादा मोहब्बत रख। और ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपने खुदा को अपनी अकल से, अपने दिल से, अपनी सारी ताकत से प्यार करेंगे तो हमारे लिए हर चीज जो है वो आसान हो जाएगी और पाक रूह हमारे दिलों में रहेगा। क्योंकि खुदावंद का पाक रूह तभी आता है जब हम खुदावंद को प्यार करते हैं। खुदावंद का शुक्र है उसके कलाम की बातों के लिए कि वो आज हमें मौजूद है। शायद वो वक्त भी आए कि जब खुदावंद का कलाम हमसे ले लिया जाएगा और ये बातें हमारे पास नहीं होगी, लेकिन आज ये मौका है कि इनको हम अपने दिलों पर नक्श कर लें, ताकि जब ये मुसीबत के दिन, ये मुश्किल दिन आए तो खुदावंद का कलाम मेरे ज़हन में, आपके ज़हन में, आपके दिलों में ये बातें हमेशा समाई रहेंगी। खुदावंद इस पाक कलाम से आप सबको, मेरे ख़ानदान को, मुझे बरकत दे। आमीन।